اسلامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله واصحابه ذوي الخير والاحسان ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ آئیے کچھ عرض کرنے سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، آفتاب نبوت، مہتاب رسالت، ختم الرسل یعنی مولائے کل جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بات کچھ پہلے میں آیتوں کے متعلق آپ کے سامنے عرض کروں، آپ کے سامنے یہ تو تھوڑا افراتفری کا ماحول ہے، اس کے متعلق ہی دو لفظ عرض کر دوں۔ چونکہ سال میں 2 ہی مرتبہ آپ کے مسجد کے خدام کے لیے موقع آتا ہے، تو اپنے فراخ دل کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار یہاں ان کے تعاون کے ساتھ کریں۔ بڑی امیدوں کے ساتھ یہ ساری جگہوں پر نہیں ہوتا، لوگ جا کر مساجد میں اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس جا کر اپنی جھولیاں پساریں، لیکن یہاں کا ماحول ہے اس لیے یہ آپ کے سامنے آ کر یوں جھولیاں پھیلا رہے ہیں۔ تو جھولیاں پھیلانے کے بعد بھی اگر آپ کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں، جس قدر بھی آپ اپنی استطاعت کے مطابق، خواہ وہ مسجد کا ہو یا مسجد میں رہنے والے خدام حضرات کا، جس طرح بھی ہو سکے تعاون کرنے کی کوشش کریں۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیں اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرے مرنا اور میرا جینا، یہ ساری چیز للہ رب العالمین، اللہ رب العزت کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ایک نیت آپ کو دے دی اور بہت بڑی چیز آپ کے سامنے پیش فرما دی کہ زندگی میں آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے تو عبادت کس کے لیے ہو؟ صرف اور صرف رب تعالیٰ کی عبادت ہونا چاہیے۔ یوں ہی قربانی کی بات آ جائے تو قربانیاں سے یہاں مراد بہت بڑا وسیع موضوع ہے۔ مختصر سے وقفے میں اگر میں کہوں آپ کے پاس آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ پر اس پر گفتگو کی جائے تو یہ ممکن نہیں، کیونکہ قربانی صرف عام طور پر ہم یہی سوچتے ہیں کہ جو جان کی قربانی دی گئی یہی قربانی ہے۔ نہیں میرے میاں، قربانی اس کی بات یہاں تک محدود نہیں ہوتی۔ آپ جو وقت اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو وہ بھی قربانی کہلاتا ہے، جو پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو وہ بھی قربانی کہلاتا ہے۔ آپ اگر کسی نیک کام کے لیے اپنا وقت صرف کرتے ہیں یہ بھی قربانی ہے۔ اپنے دوست احباب کی علالت پر اگر آپ جا کر اس کی تیمارداری کر کے آتے ہیں تو آپ کی زندگی کی یہ بھی ایک قربانی ہے۔ تو قربانی کا موضوع بہت وسیع ہے، لیکن ان تمام ٹاپک پر بات نہ کرتے ہوئے، تمام عنوانات پہ گفتگو نہ کرتے ہوئے، آج کا جو دن بالخصوص ہے وہ ہے عید الاضحیٰ کا دن۔ یہ دن کثرت سے قربانیاں ہم جانوروں کی پیش کرتے ہیں، اور یہ بات کہاں سے شروع ہوئی؟ آپ نے پچھلے جمعے کو سماعت کیا تھا کہ جمعہ میں میں نے بتایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کرنے کے لیے لے کر گئے۔ جان کی قربانی اللہ رب العزت نے ان کی طلب کی، اور آپ نے کما حقہ جو طلب کیا گیا تھا وہ پیش بھی فرما دیا، ذرا بھی اس میں مکرے نہیں۔
تو جو قربانی کا تقاضا کیا گیا تھا اس تقاضے پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے طور پر ثابت آ گئے. اسی طرح تو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا, اللہ رب العزت نے ندا دی, اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا, تو نے اپنے سپنے کو سچ کر دکھایا. اسی لیے تو حضرت ابراہیم کو یہ ندا پہنچائی گئی. تو میرے عزیزوں, قربانی کے بارے میں جو بات آئی ہے اب ہمارے لیے ہے کہ کیا ہمیں بھی قربانی کرنا ہے, اور ہمارے لیے قربانی کیا ضروری ہے, کن لوگوں تک قربانی ہونی چاہیے, کن کے اوپر واجب ہونا چاہیے, اس پر میں تھوڑی آج آپ کے سامنے روشنی ڈالتا چلوں. بہت سارے لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں اور انہوں نے گھروں میں نمبر لگا دیا ہے. ایک بکرا لانا ہے, اس سال دادا کے نام پہ ہوگا, اگلے سال ابا کے نام پہ کریں گے, اس کے بعد بچے کے نام پہ کریں گے, اور یہ راؤنڈ چلتے رہتا ہے. تو قربانی کیا کس کے لیے ہے, کس پر واجب ہے, اس پر میں تھوڑی آج آپ کے سامنے گفتگو کر لوں. توجہ چاہوں گا اور مسئلے کو اچھی طرح سماعت کر لیں. قربانی واجب ہونے کے لیے کچھ شرائط رکھے گئے. سب سے پہلی شرط یہ کہ وہ جس پر قربانی واجب ہوگی وہ مسلمان ہو. دائرے اسلام میں کافر پر قربانی واجب نہیں ہے, مسلمان ہونا شرط رکھ دیا گیا, مسلمان ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہا عاقل و بالغ ہونا چاہیے. دو الگ چیز ہے, ایک ساتھ بیان ہوتا ہے. عاقل یعنی عقل مند ہو, پاگل نہیں ہو. مسلمان تو ہے لیکن پاگل ہے, وہ اپنی ذمہ داریاں صحیح سے نہیں نبھا سکتا, اپنے خیالات صحیح سے نہیں رکھ سکتے, اپنے جسم کو درست نہیں کر سکتا. تو یہ کہا گیا کہ پاگل نہ ہو, عقل مند ہو, صحیح غلط کا فیصلہ کر سکتا ہو. بالغ ہو, نابالغ نہیں ہونا چاہیے, جس پر فرضی عبادات جو ہوتی ہیں وہ لازم ہو جاتی ہیں, ان کا ادا کرنا اس پر ضروری ہو جاتا ہے. تو عاقل ہونا, مسلمان ہونا, بالغ ہونا, ساتھ ہی ساتھ آزاد ہونا اور مقیم ہونا. آزادی کا تو مسئلہ اب نہیں ہے کیونکہ غلامی کا دورہ تو ختم ہو چکا ہے. اب رہی بات مسافر, تو سفر کی حالت میں اگر کوئی شخص ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے. تو یہ ایک اصولی بات میں نے بتائی. مقیم ہونا یعنی سفر کی حالت میں نہ ہو. مسافر کیا ہے اس پہ میں نہیں جاتا, یہ غلط تفسیر ہے, کتنا سفر ہو, کتنے کلومیٹر ہو, ٹھیک ہے. اب بات یہاں تک سمجھ لیا آپ نے. اب مالی اعتبار سے دیکھا جائے کس کے پاس کتنی قیمت ہونا چاہیے جس کے اعتبار سے ہم نے قربانی کرنی واجب ہوتی ہے. بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا جو زکوٰۃ کے مسئلے ہیں وہی ہو بہو بالکل بے عین نہیں ہے, قربانی کے ہی مسئلے ہیں. قربانی کے مسئلے اور زکوٰۃ کے مسئلے میں اگر میچنگ آپ دیکھیں گے تو صرف اتنا ہے, 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت رکھی گئی ہے, کم سے کم جو قیمت رکھی گئی کس کی ہے, 52.5 تولہ چاندی. آج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو شاید وہ 40,000 50,000 جو بھی پہنچتا ہوگا اس کے اعتبار سے, تو بہر کہتے ایک قیمت پہنچائی گئی. تو اگر اتنی قیمت کسی کے پاس ہے تو اس کو کہا گیا یہ غنی ہے, یعنی جس کے اوپر صدقے فطر بھی واجب ہوتا نا, صدقے فطر دینا. ہم عید کی نماز سے پہلے صدقے فطر ادا کرتے, کس پر واجب ہے, جس کے پاس اتنی رقم ہوتی ہے, ان کو غنی کہا گیا ہے شریعت میں. ایسے لوگ مالدار ہیں, ان کے اوپر کہا گیا کہ یہ اتنی رقم جس کے پاس ہے تو وہ مالک نصاب ہے, اس پر قربانی واجب ہے. لیکن یہ مال, اس میں ایک چیز آپ کو یہ دیکھنا ہوگا, یہ آپ کی حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے یا آپ کی حاجت اصلیہ میں آتا ہے. اب حاجت اصلیہ کیا ہے, توجہ سے سماعت کریں. مثال کے طور پر کسی کی تنخواہ 40,000 آتی ہے مہینے کی, سیونگ کچھ بھی نہیں, سیونگ کی بات میں نہیں کرتا, 40,000, ابھی میں صرف رقم کی بات کر رہا ہوں. 40,000 کسی کی رقم آتی ہے. اب 40,000 رقم میں اس نے بچوں کے اسکول کی فیس بھی بھرنی ہے, گھر کے راشن بھی بھروانے ہیں, لائٹ بل کا بھی مسئلہ ہے, یعنی بہت ساری چیزیں ہیں. ان سب چیزوں کی رقم کو نکالنے کے بعد اب اگر اس کے پاس اتنا پیسہ بچتا ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچ جائے, اس پر قربانی واجب ہے. اور قربانی واجب ہونے کے لیے اس مال پر حولان حول کا مسئلہ بھی نہیں ہے. جیسے عام طور پر زکوٰۃ میں ہم سمجھتے ہیں 1 سال گزر کے آئے, اس پر 1 سال گزرنا چاہیے پھر زکوٰۃ, اس میں نہیں ہے ایسا. آپ کے پاس وہ رقم موجود ہے, آپ نے قربانی ادا کرنی ہے. اب گھر میں مثال کے طور پہ 10 لوگ ہیں اور 10 لوگوں کے پاس اس طرح رقم موجود ہے,
تو ایک بکرا لا کر 10 لوگوں کی طرف سے کفارہ ادا نہیں ہوگا، ان 10 کو اپنی جانب سے قربانی پیش کرنا واجب ہوگا۔ اگر قربانی پیش نہیں کیا تو سخت گنہگار ہوگا۔ تو یہ قربانی کی باریکی ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو ایک مالی اعتبار سے میں نے آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالنا چاہا کہ مال کے اعتبار سے آپ کی حاجت اصلیہ، یہی چیز آپ کے مال و دولت کے اعتبار سے جو چیز حاجت اصلیہ کے علاوہ گھر میں بھی بچتی ہیں، مثال کے طور پر حاجت اصلیہ میں آپ کے گھر میں لگی اے سی بھی ہوتی ہے، آپ کی فریج بھی ہوتی ہے، گھروں کے دیگر جتنے بھی سامان وہ سب ہوتے ہیں، لیکن گھر کے اندر کئی کمرے تھے اور رہنے والے کچھ ہی لوگ ہیں، اور ان لوگوں نے استعمال کے اعتبار سے جیسے مثال کے طور پر 5 کمرے تھے، ان لوگوں نے 4 کمرے کو اچھی طرح استعمال کیا، 5واں کمرہ مقفل ہے، تالا لگا ہوا ہے، اس کا کوئی استعمال نہیں ہے، تو ان کی استعمال سے حاجت اصلیہ سے ایکسٹرا ہوا نا۔ اب اس کمرے کی رقم نکالی جائے گی، اس کمرے کی رقم کتنی ہے؟ آیا اگر اس کمرے کی رقم اتنی پہنچتی ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی آرام سے پہنچے گی، تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس طرح آپ کے اپنے اعتبار سے اپنے آس پاس میں دیکھ لیں کہ جو چیز کسی کے پاس گاڑیاں بہت تھیں، وہ استعمال کے طور پہ 2 ہی گاڑی چلا رہا ہے، باقی ڈھکی ہوئی ہے کور کے اندر، کوئی استعمال ہی نہیں ہو رہا اس کا، اس کے اندر زنگ لگے جا رہے کھڑے کھڑے، تو اگر اس کے استعمال میں نہیں ہے، اس کی ضرورت سے زیادہ ہے، وہ کبھی بھی استعمال نہیں کرتا اس کو، تو حاجت اصلیہ کے علاوہ ہوا، تو اب اس کی رقم بھی نکالے گا، اور اس کی رقم کے اعتبار سے اگر اس کی مقدار کو وہ چیز پہنچتی ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو قربانی کا مسئلہ اچھی طرح میرے عزیزوں سمجھ لیں۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ رہتے ہیں کہ ان کے نام پہ قربانی کر رہے ہیں، ابا نے لا کر دے دیا، ان کے نام پہ قربانی ہو گئی، دادا گاؤں میں قربانی کر رہے ہیں، ان کے نام پہ قربانی ہو رہی۔ بچہ یہاں کما رہا ہے، آپ اپنے اعتبار سے دیکھو، آپ کے پاس رقم ہے، آپ عاقل ہیں، بالغ ہیں، مسلمان ہیں، تو آپ کو خود دیکھنا ہوگا کہ میں اس معیار کو پہنچتا ہوں کہ نہیں۔ اگر اس ساری چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو ہم نے اپنی جانب سے قربانی کو پیش کرنا ہوگا، قربانی ادا کرنا واجب ہوگا۔ اچھا، بہت بڑا المیہ ہمارے درمیان ایک چیز کا اور یہ بھی ہے کہ ہمارے گھر کی خواتین وہ تو اس سے بالکل مبرہ رہتی ہیں، ان کو تو کوئی فکر ہی نہیں ہے، انہوں نے سوچ لیا کہ قربانی کا کام، قربانی کا مسئلہ صرف مردوں کے لیے ہی ہے، مرد ہی جائیں وہی جا کر جانور خرید کے لانا ہے، ان کا ہی مسئلہ ہے، ہمارا کام تو بقرہ عید میں بس کچن تک محدود ہے، اس میں ساری ہمیں سہولت دیکھنا ہے، یہاں کے سارے بندوبست کرنا ہے۔ نہیں، جو قربانی کا وجوب ہے جس طرح مرد کے لیے اسی طرح عورت کے لیے بھی ہے۔ اگر عورت کے پاس اتنے سونے چاندی ہیں کہ جس کی رقم اتنی پہنچتی ہے، یا مال پیسہ وغیرہ ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز جو حاجت اصلیہ کے علاوہ ہو کہ اس کے استعمال میں نہیں آتی اور وہ قیمت بن سکتی ہے اس چیز کی، تو اب ان سب چیزوں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی رقم کہاں پہنچتی ہے، اور اس کے اعتبار سے اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اچھا، ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی ہے، زکوٰۃ نکالنے کے لیے ہم اماؤنٹ دیکھتے ہیں، 1 لاکھ روپے ہو گیا تو ہم نے 2,500 نکالنا، اس طرح کر کے کرتے نا، لیکن قربانی میں اب 10 لاکھ ہو گیا تو کتنا نکالنا پڑے گا آپ لوگ کے اعتبار سے؟ ارے 10 لاکھ میں کتنا نکالنا؟ 1 لاکھ میں 2,500 ہوا تو 10 لاکھ میں 25,000، ایسے ہی نکلتا ہے نا زکوٰۃ کی رقم۔ تو جو یہ رقم نکالی جاتی ہے تو یہ رقم کیسے رہے؟ پیسوں کے اعتبار سے گھٹتی اور بڑھتی جاتی ہے۔ قربانی کا مسئلہ ایسا نہیں ہے، آپ کے وجوب کے لیے آپ کے پاس اگر ایک گھر کی وجہ سے آپ پہ قربانی واجب ہو رہی ہو، چاہے آپ کا 10 گھر ایکسٹرا ہو، اس کی وجہ سے قربانی ایک ہی ہے، آپ نے ایک ہی واجب ادا کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ اب اس کو چھوڑ کر جو ہمارے درمیان بہت بڑی غلط فہمی وہ بھی ہے کہ سب سے پہلے قربانی کرنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کرنا ہے۔ یقین ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ہدیتاً پیش کرتے ہیں، اپنی جانب سے ایصال ثواب کرنے کی نیت سے کرتے ہیں، لیکن اگر کسی پر واجب ہے اور واجب کو چھوڑ کر اس پر عمل کر رہا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ اگر یہی کرنا ہے آپ کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بھی قربانی کرنی ہے، تو آپ یا تو 2 بکرے لے کر آ جائیں، یا تو 2 بڑے جانور کا حصہ لے لیں، اس میں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا حصہ ہو جائے اور ایک آپ کے نام کا حصہ ہو جائے، اس کے اعتبار سے یہ قربانی کر لیں، تو اس طرح چیزیں ادا ہو جائیں گی۔ لیکن اگر یہی سوچنا کہ نہیں
کہ ہم نے نیت کی تھی حضور کے نام پہ، پہلے ان کے ہی نام پہ کریں گے، اگلے سال دیکھیں گے، اگلے سال ہمارے اوپر ہوگا، اس طرح کریں تو یہاں مسئلہ بگڑ جائے گا. آپ کے اوپر جو وجوب تھا اس وجوب کی بنا پر آپ نے جو ترک کیا سخت گنہگار ہوں گے، واجب کے نہ ادا کرنے کی وجہ سے. تو میرے عزیزوں ان چیزوں کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں. اچھا اب کوئی یہ کہے کہ اب تک تو یہ مسئلہ پتہ نہیں تھا. کچھ ہوتے ہیں اس طرح، الحمدللہ بہت سارے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، تعلیم سے اور علماء سے رابطہ رکھنے والے، جن کو مسائل سے واقفیت ہوتی ہے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ ساری چیزوں کو وہ بہت اچھی طرح بخوبی سمجھتے ہیں. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اب تک یہ مسئلہ پتہ نہیں تھا ہمیں، یہ کچھ نیا مسئلہ ہے، تو نیا مسئلہ نہیں ہے. آپ اس سے نابلد تھے، آپ کو پتہ نہیں تھا، لا علمی میں آپ ایسا کر گئے. اب جو کر گئے تو کیا اس کے لیے یہ جملہ بولنا ہوگا کہ اب تک جو ہوا سو ہوا، اللہ معاف کرے، جانے انجانے میں آگے سے اس کا خیال رکھوں گا، کہ یہ جملہ کفارہ بن جائے گا؟ یا آیا اس کے لیے کچھ اور عمل کرنا پڑے گا ہمیں؟ اس کے لیے کیا ایسی ادائیگی کرنی پڑے گی؟ تو کہا گیا جتنے سال اس پر قربانی واجب تھا، جتنے سال تک، اور اس نے اپنی جانب سے قربانی ادا نہیں کی، تو اس قربانی کی رقم نکال کر صدقہ کرے ہر سال کے اعتبار سے، تو یہ اس کا کفارہ ہوگا. سمجھ رہے مسئلہ کیا بتا رہا ہوں؟ 10 سال قربانی واجب تھی، لیکن بس ان کے نام پہ کراتا رہا، اپنے نام پہ جب نہیں کرائے، حالانکہ وہ استطاعت رکھتا تھا کہ وہ قربانی کر سکتا تھا، لیکن اس نے قربانی پیش نہیں کی. تو اب مسئلہ یہاں پر یہی ہے کہ وہ پورا دیکھے گا، جب جیسی اس کی سہولت بنتی جائے، ان پچھلی جتنی بھی قربانیاں اس نے ترک کی ہے ان کے مال کو نکالے گا اور اس کے اعتبار سے وہ صدقہ کرتا جائے گا. میرے عزیزوں یہ قربانی کی اتنی ڈیٹیل اور یہ ساری چیزیں پیش کرنا، الحمدللہ یہ اسلام کی ایک شان نظر آتی ہے. سچ بتاؤں تو دنیا کا کوئی بھی مذہب ایسا لا کر دکھا دو، لوگ اپنے تہواروں کو مناتے ہیں اور پیسوں کو بالکل پانی کی طرح پھینکتے بھی ہیں، کہیں جل کر، کہیں دگ کر، کہیں گٹروں میں بہہ کر، رنگوں کی حالت میں الگ الگ طریقے سے وہ پیسے کی قیمتیں بہتی ہوئی دکھتی ہے. لیکن اسلام نے جو یہ معیار رکھا ہے مال کے خرچ کرنے کا، اگر اس میں دیکھیں تو اس میں بہت بڑی حکمت نظر آتی ہے. اور میں بہت برجستہ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ مال و دولت خرچہ کرتے ہیں اپنے اپنے تہوار میں، لیکن مسلمان جس طرح قربانی میں اپنے مال کو قربان کرتا ہے، بے درے جانوروں کو لے کر جانے کے بعد، جو لوگ وہاں اگر کوئی دکھاوے کے لیے، اس لیے میں نے جو آیت پڑھی اس سے آپ مفہوم سمجھ گئے ہوں گے، ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز، میری قربانیاں، یہ سب کس کے لیے؟ للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اب کسی کے دکھاوے کا معاملہ ہے تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، میاں دکھاوے کے لیے قربانی کیا، کوئی اپنی جان کو بھی دے دے، اپنی جان بھی قربان کر دے اللہ کی راہ میں، تو محشر میں فرمایا گیا قیامت کے دن، حدیث پاک کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، 3 لوگوں کی پیشی ہوگی، اس میں عالم بھی شامل ہے، اچھا قاری جو لوگوں کے سامنے لہرا لہرا کے قرات کرتا تھا، اللہ ہماری حفاظت کرے اس ریاکاری سے. وہ عالم اگر لوگوں کے سامنے اس لیے اچھی آواز میں تلاوت کرتا تھا، لوگوں کو اچھے بیانات سناتا تھا تاکہ لوگ اس کو اچھا کہیں، اس نیت کے ساتھ، تو فرمایا گیا قیامت میں اس کو پکڑا جائے گا اور پوچھے گا رب تعالیٰ تجھے علم دیا گیا تھا، تیری آواز اچھی تھی، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا مولا میں نے پیغام تیرے پہنچائے لوگوں تک اچھی آواز میں تلاوت کر کے تیری قرآن کی تلاوت کو سنایا، ان کے دل کو مرغوب کیا، کہا وہ ساری چیزیں اچھی ہیں، لیکن تیری نیت یہ نہیں تھی، تیری نیت یہ تھی تو عالم کہلایا جائے، تو اچھا قاری کہلایا جائے. سو دنیا میں لوگوں نے تیری تعریف کر لی، جو تجھے ملنا تھا دنیا میں مل گیا، فرشتوں کو حکم ہوگا اسے لو اور پیشانی کے بل اسے کھینچتے ہوئے لے آؤ جہنم میں ڈال دو. یہی حال دیکھ سخی کا بھی ہوگا، جو سخاوت کرتے ہیں، مال و دولت خرچ کرتے ہیں، غریب کے آنے کے بعد انہیں بھر بھر کی جھولیاں دیتے ہیں، لیکن اگر نیت یہ ہے کہ دینا ہے اور دینے کے بعد ہمیں سیلفی لینی ہے، فوٹو لینی ہے، اخبار میں آنا ہے، تو میاں یہ ریاکاری ہے. ایک کمبل دینے والے پولیٹیشن 10 لوگ ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں، غریب اس ٹھنڈی سے نہیں مر رہا ہوتا، ان کے 10 لوگوں کے ہاتھ لگنے سے اس شرمساری سے مر جاتا ہے. اتنی ندامت اسے آتی ہے، اتنی غربت کا احساس تو اسے کبھی اکیلے میں بھی نہیں ہوا تھا، جتنا ان 4 لوگوں نے گھیر کر اسے احساس دلا دیا کہ تو آج کتنا کمزور بیٹھا ہوا ہے.
یہ معاشرے کا حال ہے کہ ذرا سا بھی کچھ کرتے ہیں تو آج لوگوں کے سامنے ہونا چاہیے، غریبوں کو کھانا بھی کھلانا تو وہ بھی اسٹیٹس پہ آنا چاہیے. آج 10 لوگوں کو ہم نے کھانا کھلا دیا. میاں جو تم جس کے لیے کر رہے ہو وہ رب تعالیٰ ہر جگہ سے تمہیں دیکھ رہا ہے، ہر جگہ سے وہ تمہیں ملاحظہ فرما رہا ہے. تو ہمارے لیے یہ چیز تو ہونی نہیں چاہیے کہ ہم کسی کے لیے کریں. تو سخاوت کرنے والے کے بھی بارے میں یہی ہے. اللہ کہے گا تجھے مال و دولت دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ کہے گا مولا تیری راہ میں خرچ کیا میں نے. کہا تو جھوٹا ہے، پکڑو فرشتوں اس کو بھی لے کر جاؤ جہنم میں ڈال دو. یوں ہی پھر جان کی قربانی دینے والا ایک شہید، جسے دنیا میں شہید کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، لیکن اس کا معاملہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ دنیا نے تو یہی جانا کہ یہ بڑا اچھا تھا، اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے یہ شہید ہو گیا، اس نے جان دے دی. لیکن جب بات پتہ چلتی ہے رب کی بارگاہ میں اس کا معاملہ کیا تھا، اللہ پوچھے گا تو نے کیا کیا دنیا میں جا کر؟ کہا مولا میں نے تیرے دین کے تحفظ کے لیے اپنی جان کو دے دیا تاکہ تیرے دین متین کو بچا سکوں. میں تیری راہ میں نکلا تھا، جہاد کیا میں نے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت فرمائے گا یہ جھوٹا ہے، تو نے جہاد اس لیے کیا، تو نے تلواریں اس لیے اٹھائی تاکہ لوگ تجھے مجاہد کہیں. تو اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید اس لیے ہوا تاکہ لوگ تجھے دنیا میں شہید کہتے رہے. سو جو تیری نیت تھی سب تجھے پہنچ گئی، لیکن یہاں پر اب کوئی اجر نہ ہوگا. فرشتوں اٹھاؤ اور اس کو بھی لے کر جاؤ جہنم میں ڈال دو. تو یہ تو جان کی قربانی، مال کی قربانی اور ایک عالم کی فضیلت بہت بلند بارہ ہے، لیکن ان کی ریاکاری کی بنا پر اللہ انہیں بھی اٹھا کر جہنم میں بھیج دے گا. تو میاں ہماری قربانیاں یہ جو جانوروں کی ہے، ہم نے دیکھنا چاہیے ہماری کس نیت کے ساتھ ہے، ہم کس نیت کے ساتھ رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہیں. اگر نیت یہی ہے کہ بچے ہمارے پچھلے سال گوشت نہیں کھا پائے تھے، ہمارے بچے دیکھتے رہ گئے تھے، بچے بار بار کہتے ہیں ابا ان کے یہاں بکرا آیا، ہمارے یہاں بکرا کیوں نہیں آیا؟ تو ٹھیک ہے بکرا بچے کے لیے لا دیے ہو، لیکن جو قربانی ہے وہ اللہ کے لیے نہیں ہوئی آپ کی. آپ نے تو اپنے بچے کے لیے بکرے لے کر آئے نا. تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھو. آج موازنہ کے بارے میں بھی میں نے اس سے پہلے کہا تھا، ہم ناپ تول کرتے ہیں، اس کا کتنا وزن ہوگا، اس کا کتنا وزن ہوگا، یہ کیسا ہے وہ کیسا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو میاں ان سب چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، یہ ساری چیزوں کو آپ اپنے ذہن میں محدود کر لیں کہ ہمارا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں ریاکاری ہو. آپ چھپ چھپا کر، میں نے کہا تھا مینا کی وادی چیخ چیخ کر آج بتاتی ہے کہ وہاں پر جو تلبیہ کہا جاتا ہے، جو تکبیرات کہی جاتی ہے، اس تکبیرات کے وقت جو الفاظ نکلے تھے تین ہی لوگ تھے، 2 لوگ اور ایک فرشتے تھے. ایک فرشتہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت جبرائیل تھے جنہوں نے تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کی صدائیں تینوں نے مل کر لگائی تھی. یہ 3 ہی لوگ تھے نا، لیکن آج پوری دنیا اس تکبیر کو پکار رہی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. تو ہمیں اس بات کے لیے نہیں کہ کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا ہے. آپ بند کمرے میں اپنا عمل کر رہے ہو، خالصتاً اگر وہ کام ہو رہا ہوگا آپ دیکھنا آپ کا ایک کام بند کمرے میں ہو رہا ہوگا، لیکن رب تعالیٰ پوری دنیا کے سامنے وہ سارے کام کو پیش کر دے گا. تو میرے عزیزوں المختصر اتنا ہی عرض کرنا ہے کہ ہمارے جتنے بھی معاملات ہوں، جتنے بھی کام ہوں، خواہ قربانی ہو، نماز ہو، مرنا ہو، جینا ہو، یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہونا چاہیے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے رب تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی طور پر قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے پاک پروردگار عالم، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو آج عید الاضحیٰ کے صدقے تو پھر ہم سب کو بخش و شمار عطا فرمائے. اے پاک پروردگار عالم، ہم لوگوں نے جس نیت کے ساتھ قربانیاں پیش کرنے کی آج لیے آپ تشریف لائے ہیں، مولا ہماری اس قربانیوں کو تمام نقائص و عیوب سے پاک کر کے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ جو صاحب استطاعت ہیں انہیں کما حق و قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو صاحب نصاب نہیں انہیں اس قابل بنا دے کہ آنے والے سال وہ بھی تیری بارگاہ میں قربانی پیش کر سکے. اے اللہ جو بار قرض میں ڈوبے ہوئے انہیں سبکدوشی نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما اور رزق کا مستقل ذریعہ عطا فرما. آخر میں اتنی التجا ہے مولا جب تک جیے ایمان پر زندہ رکھ، جب موت آنی ہو تو ایمان پر موت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.